बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा वो पाकिस्तान में कितने रोज़ तक क़याम करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने से भारत को क्या मसला है, क्या मसाइल हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपने इंटरव्यू देखा होगा नादिर अली साहब का पॉडकास्ट में, और उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू किया बल्कि उनके साहिबजादे का भी इंटरव्यू किया, जो कि भी इस वक्त एक मुकर्रर के तौर पर पाकिस्तान में आएंगे और खिताब भी करेंगे मुख्तलिफ इज्तिमात से। ख़ास तौर पर जो पहला इज्तिमा 5 अक्टूबर को कराची में शुरू होगा हफ्ते के रोज़, तो उस इज्तिमा का आगाज़ डॉक्टर जाकिर नाइक के साहिबजादे खुद करेंगे। और उसके बाद जो 6 अक्टूबर 2024 को दूसरा इज्तिमा होगा पाकिस्तान में, कराची में ही, तो उससे डॉक्टर जाकिर नाइक खिताब करेंगे। यूं इन इज्तिमात का बाकायदा तौर पर जो इब्तदाइया होगा वो डॉक्टर जाकिर नाइक के साहिबजादे पाकिस्तान में अपने खिताब की सूरत में अंजाम देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जाकिर नाइक, उन्होंने बाकायदा तौर पर नादिर अली के पॉडकास्ट में ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान आऊँ। और आप अंदाज़ा करें कि नादिर अली का इंटरव्यू कर लेना, उसके बाद फ़ौरन डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान का स्केड्यूल आ जाना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इस वक्त भारत में क्या खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत तो ये कहता है ना कि ये तो आतंकवादी है, ये तो आतंकवादी हैं। और बाकायदा तौर पर भारतीय मीडिया ये ढंढोरा पीट रहा है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान इससे पहले भी वो जो बात करते हैं, यानी मुख्तलिफ हवाले देकर के दाऊद इब्राहिम को भी आपने अपने पास, और उसके अलावा मुख्तलिफ मौलवी हजरात का भी वो बताते हैं कि मुफ्ती सईद और तमाम तर चीज़ें जो जैश मोहम्मद, ये वाले लिंक देकर भारतीय मीडिया बताता है कि आपने पनाह दी हमारे दहशत गर्दों को। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो गीदड़ भपकियां हैं भारतीय मीडिया की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल मैंने, हम सब ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो देखी कि जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद हुई, और जैसे ही वो अपना लगेज लेकर आ रहे होते हैं तो उनको एयरपोर्ट रिसीव करने राना मशहूद, वो सर आपका विजन है वो वाले, वो वहाँ पहुँचे। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक सफ़र, उसमें हमने बाकायदा तौर पर ये नहीं देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का साहिबजादा भी वहाँ मौजूद था। हमने विजुअल्स की हद तक तो नहीं देखा, लेकिन एक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर मजहबी उमूर भी वहाँ पर मौजूद थे, और ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब इस पे भारत को क्या मसाइल हो सकते हैं, जो हमने आपके सामने रखे भी, कि भारत ये समझता है कि भाई पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा मसला हमारा आदमी जो हमें मतलूब है वो पाकिस्तान जाए, हमें बहुत से संगीन केसेस में भारत ये करता आया है, और हमेशा इससे पहले भी भारत ने किया है कि हमारा मतलूब आदमी, सबसे मतलूब आदमी वो आपके मुल्क में आ रहा है। और आप अंदाज़ा करें, डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में ही क़याम पजीर होंगे। तो भारत को इस वक्त जो मिर्चें लग रही हैं वो, यानी एक अंदाजे के मुताबिक बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो मीडिया है ना, जो अपने आप को आज़ाद मीडिया, नाम नेहाद आज़ाद मीडिया कहता है या कहलाता है, उसने अपनी जो हेडलाइन लगाई है उसमें क्या लिखा है कि मुतनाज़े भारतीय इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में। तो मीडिया की हेडलाइंस क्रिएशन से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कैसे पेंट कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी वजह शोहरत के पहले, यानी उनसे जब भी भरी महफिल में कोई सवाल करता है कि साहब आप ये बताएं कि ये वाला हवाला हम जरा आपसे समझना चाह रहे हैं, तो वो पहले जो भी हवाला होगा जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक फॉलो करते होंगे
उस हवाले समेत उसको اس کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق جواب دیں گے کہ آپ کے فلاں کتاب کے فلاں جلد کے فلاں آیت اور جو بھی ہوگا وہاں مقدس آیت یا کوئی بھی، تو وہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ ہے. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسے اتنا کیسے پتا. سو ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت تو چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو استقبال کیا وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے، اور وزارت مذہبی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور دیگر سرکاری حکام نے باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ گلدستہ بھی پیش کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آمد کے موقع پر. اب وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں عوامی خطابات اور کئی جگہوں پر نماز جمعہ کے اجتماعات کی امامت بھی کریں گے. نماز جمعہ کے اجتماعات کا کیا عالم ہوگا جب ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ اندازہ آپ کریں کہ یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فلاں مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کروائیں گے، پھر عالم کیا ہوگا یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر فاروق نائک، جو فاروق نائک نہیں، ان کے بیٹے کا نام فارق نائک ہے، اور اس وقت ظاہر ہے جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی کچھ غلط رپورٹ کر رہی ہیں ان کے نام کو. ڈاکٹر فارق نائک جو اسلامی اسکالر ہیں، ان کا بھی انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، نادر علی نے اپنے ہی پوڈ کاسٹ میں ان کا بھی انٹرویو کیا ذاکر نائک کے بعد، اور ان سے کئی سوالات پوچھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں جو مذہبی اسکالرز ہیں ان میں کون پسند ہے. تو انہوں نے مولانا طارق جمیل کا نام لیا، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام کے، مفتی تقی عثمانی کا انہوں نے نام لیا باقاعدہ طور پر، شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علماء کرام کے انہوں نے نام لیے. بہرحال اب یہ ان کے بیٹے ڈاکٹر فارق نائک جو اسلامی اسکالر ہیں، ان کے ساتھ اس دورے میں تینوں شہروں میں لیکچرز دیں گے، اور دونوں کو سخت سیکیورٹی میں ان کے قیام گاہ لے جایا جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت سے چلے گئے، اور بھارت سے ان کو نکلنا پڑا. ان کا ایک چینل ہے پیس ٹی وی، جہاں وہ بھرے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں. نہ صرف خطاب کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھارتی حکومت کو منی لانڈرنگ اور غیر مسلموں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز تقریروں کے الزام میں ڈاکٹر ذاکر نائک مطلوب ہیں. کینیڈا اور برطانیہ نے ملک میں ان کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے. ملیشیا میں مقیم 58 سالہ ڈاکٹر ذاکر نائک مسلسل لیکچر دیتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی، ان کے پیس ٹی وی کی جو ریٹنگ ہے اس کے مطابق 20 کروڑ لوگ ایک اندازے کے مطابق آن این ایوریج وہ چینل دیکھتے ہیں، یعنی ایک اچھی خاصی ریپوٹیشن ہے. ذاکر نائک قطری حکومت کی دعوت پر دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران نومبر 2022 میں قطر کے دارالحکومت گئے تھے، اور اسلامی موضوعات پر انہوں نے لیکچرز بھی دیے تھے. پاکستان آنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم نے باقاعدہ طور پر یہ دیکھا. ڈاکٹر ذاکر نے ایک پاکستانی یوٹیوبر نادر علی صاحب کو انٹرویو دیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں ان کا کہنا تھا کہ بھائی میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا تھا سے آپ مراد سمجھیں کہ 2020 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ میں آنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان میں کورونا کی وجہ سے اور دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے جو حالات تھے، اور اس وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پائے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں بھرے اجتماعات سے خطاب کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک شروعات اس کی کراچی سے کریں گے، اور ممکنہ طور پر یہ سب سے بڑا اجتماع تصور کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. اگر وہ کراچی سے شروعات کرتے ہیں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستانی حکومت کی دعوت پر آئے ہیں، یہ یاد رہنا چاہیے. اور اس سے پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور پاکستان آ کر وہ کیا کر دیں گے،
تو ان کی یہ بھول ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی بھی پریشر ہو، اور ظاہر پریشر ہوگا پاکستانی حکومت پر، لیکن اس وقت پاکستان کوئی بھی پریشر لینے کے موڈ میں ہے نہ دینے کے موڈ میں ہے۔ سو فی الحال انہوں نے دعوت دے دی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اور باقاعدہ طور پر ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 5 اکتوبر اور 6 اکتوبر سے اپنے پاکستان میں اجتماعات کا جو ہے باقاعدہ طور پر شروعات کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد بہت بڑی پاکستان میں مذہبی عقائد، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مذہبی عقائد پر مبنی بہت سی آڈینس ڈاکٹر ذاکر نائک کی فین ہے، اور آپ مزار عقائد یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک مزار عقائد پر ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے، اور اس بہت بڑے اجتماع میں جو شریک لوگ ہوں گے، شرکاء کی تعداد کتنی ہوگی، یعنی وہ آپ کو جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں پاکستان میں، حالیہ سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اگر سمجھا جاتا ہے وہ 30 اکتوبر 2011 کا مینار پاکستان کا عمران خان صاحب کا جلسہ ہے۔ لیکن تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ ذاکر نائک جب پاکستان آئیں گے تو جو سیاسی اجتماعات ہیں نا، ان کے ریکارڈز ٹوٹ جائیں گے، اور کچھ نئے ریکارڈ بنائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب وہ 28 اکتوبر تک پاکستان میں ہوں گے، وہ لاہور میں بھی خطاب کریں گے، اس کے علاوہ وہ اسلام آباد میں بھی خطاب کریں گے، وہ کراچی میں اپنے خطاب کی شروعات کریں گے، اپنے دورے کا آغاز کریں گے، اپنی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اس وقت جو بھارتی میڈیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا پرابلم ہے۔ خاص طور پر جو مودی رجیم ہے، بی جے پی رجیم ہے، ان کو تو بہت زیادہ پرابلم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔